بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ آپ سے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جو رابطے کا جواب دینے کا سلسلہ ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم بہتر کرنے کے لیے ونس ان اے ویک، سنڈے کے روز آپ کے کمنٹس پر مبنی ایک ویڈیو رکھ سکتے ہیں اور ان کو جواب دیا جائے۔ یہ تجویز آپ اس اتفاق کرتے ہیں تو پلیز بتائیے۔ اب ساتھ ہی الگ نیوز کے لیے بھی درخواست آپ سے کہ الگ نیوز کو بھی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے اور کمنٹ کر کے ہماری وہاں پر رہنمائی بھی کیجئے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف آئیں۔ بلکہ اہم ترین خبر ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ یہ درخواست میں عام طور پر بہت ہی کم کرتا ہوں، لیکن اس وقت یہ درخواست جو ہے وہ مجھے آپ سے ضرور کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ایک دو اہم خبریں وہ میں شامل کر لوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کراچی میں اورنگی کے علاقے میں 2.5 کروڑ کی بینک ڈکیتی بڑی وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس یہ عمیر طارق ہے، اس کی آپ نے دیکھا کہ یہ ڈکیتی کی واردات میں ملوث ہے، اس کی گرفتاری وغیرہ کی خبریں آ رہی تھیں۔ اب اس سلسلے میں مزید چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ گلشن اقبال میں، گلزار ہجری میں، ڈیفنس کے علاقے میں لوٹ مار میں ملوث رہا ہے۔ اس پر یہ بھی الزام سامنے آ رہا ہے۔ منصور شیخ ایک متاثرہ شہری، انہوں نے کہا کہ 15 سے زائد اہلکاروں کے ساتھ پہلے اس نے گلشن اقبال میں منصور شیخ کے بھانجے کے گھر پر چھاپا مارا، پھر گلزار ہجری میں منصور شیخ کے گھر پر چھاپا مارا۔ 1.5 لاکھ روپے، پرائز بانڈ، گھڑیاں، پسٹل، موبائل فون یہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لوگوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، منصور شیخ کو، ان کے بھانجے کو، اور پھر ان سے مزید رقم طلب کی اور کچھ الزامات وغیرہ لگائے۔ ثبوت نہ ملے تو اس کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ ہماری پولیس کا حال ہے، وہ پولیس جو ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے، یہ اس پولیس کا حال ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ اثر و رسوخ والا اور اہم ترین لوگوں تک تعلقات والا یہ ٹرینی ڈی ایس پی پولیس تھا، اب بہرحال یہ شکنجے میں ہے۔ دوسرا، اسد عمر صاحب اب شکنجے میں نہیں ہے۔ اسد عمر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تو جو اس کے ثمرات ہیں، اس کے بینیفٹس ہیں، وہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ایک آپ کو یاد ہے 2014 کے دھرنے کے دنوں میں کیس ہوا تھا، پارلیمنٹ پر حملے کا کیس۔ اول تو پارلیمنٹ پر حملے کا کیا کیس تھا، لیکن بہرحال کیس بنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی پر حملے کا کیس بنا تھا۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے یقین جانیے میں نے اس کو ٹیلی ویژن پہ براہ راست کور کیا تھا، انہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو بہرحال وہ کیس تھا۔ اسد عمر صاحب جو ہے ان کی اس کیس سے جان چھوٹ گئی ہے، اور اب تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے کیس واپس لینے کا بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ہمیں اسد عمر اب نہیں چاہیے۔ تو یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اسد عمر صاحب کو فائدہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جیل ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا، اس کے نتیجے میں اب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں اب یہ ٹرائل ہوگا، پہلے یہ جیل میں ہو رہا تھا، اب یہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا۔ جو جیل میں ہو رہا تھا وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتا، غیر معمولی حالات میں قانون کے تقاضے پورے کرتا ہوا جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، عدالت نے یہ کہا تھا۔ لیکن جوڈیشل کمپلیکس میں جب ٹرائل ہوگا تو پھر مرکزی ملزم عمران احمد خان نیازی، کیا انہیں لایا جائے گا؟ انہیں یہاں لایا جائے گا، انہیں پیش کیا جائے گا، ان کے چاہنے والے، ان کی جماعت کے سپورٹرز، عام پاکستانی ان کی جھلک دیکھ پائے گا؟ کیا یہ ہوگا؟ کم و بیش 110 دن کیا یہ ہو پائے گا؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، عمران خان صاحب کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ چیز ہے، یہ تو پہلا موقع ہوگا، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری ہو جائے گی، عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو جب فرد جرم عائد کرنے کا مرحلہ پیش آئے گا تو فرد جرم تو عائد کی جاتی ہے ملزم کی موجودگی میں، ملزم عدالت میں موجود ہوتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو عدالت میں موجود ہونا ہوگا۔ دلچسپ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب عدالت آئیں گے تو پھر ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی ویڈیو بھی آئے، تصویر بھی آئے، کوئی ایک آدھ رپورٹر عمران خان صاحب سے کوئی بات بھی کر پائے، یا کرفیو جیسا ماحول ہو جائے، سیکیورٹی کے ایشوز ہوں
اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کوئی ایک آدھ تصویر وغیرہ آ جائے، دلچسپ ہے، لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا عمران خان صاحب کو، پھر پیش تو کرنا پڑے گا، نہیں پیش کرتے تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی، اور اگر اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں تو قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، تو عمران خان صاحب کی ٹیم کم از کم اس معاملے میں یہاں تک تو کامیاب ہو گئی ہے، اور یہ کامیابی بھی چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات بہت دلچسپ ہے، اب جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کوشش کرتے کہ اس کو آپ کے سامنے ایسے رکھا جائے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو بھی جائے اور آپ سمجھ بھی پوری طرح سے جائے، بلکہ آسان ہے، بہت آسان ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، دسمبر کے تیسرے ہفتے میں لاڈلا ملک سے جا رہا ہے، ممکنہ طور پر دسمبر کے تیسرے ہفتے میں، تیسرا ہفتہ شروع ہو جائے گا 15 دسمبر سے، تو تیسرے ہفتے کے وسط تک، تیسرے ہفتے کے اختتام سے پہلے پہلے خبر یہ ہے، اور یہ حالات دیکھیے کبھی بھی بدل سکتے ہیں، لیکن خبر یہ کہ لاڈلا ملک سے جا رہا ہے۔ اب لاڈلا ایک تو ہے نہیں، لاڈلے تو ایک سے زائد ہیں۔ ایک لاڈلا وہ ہے جو سب سے مہنگا اور سب سے من پسند کھلونا چوتھی بار مانگ رہا ہے۔ ایک لاڈلا وہ ہے جو بڑا من پسند لاڈلا ہے، جسے بہت پیار سے، دلاڑ سے پچکار کے رکھا جا رہا ہے۔ وہ لاڈلا جو ہے وہ من پسند کھلونا پہلی بار مانگ رہا ہے، اور یہ لاڈلا جو ہے یہ بڑا عزیز ہے۔ لاڈلا وہ بھی عزیز ہے جو چوتھی بار من پسند کھلونا مانگ رہا ہے، لیکن یہ لاڈلا جو ہے یہ بھی عزیز ہے، اور جو کوئی پہلی بار مانگ رہا ہو تو اس کے لیے ذرا سافٹ کارنر ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ تو ذرا زیادہ میرٹ پر ہے کہ یہ پہلی بار مانگ رہا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چوتھی بار مانگ رہا ہے اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے کہ آپ تو چوتھی بار مانگ رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں، آپ تو بڑے بچے ہیں، آپ کو تو پہلے بھی مل چکا ہے، آپ سمجھ جائیں۔ تو یہ جو سمجھانے کا معاملہ ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو کھلونا دے سکنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان بھی اتفاق نہیں ہو رہا ہے، تو لاڈلے کو کھلونا دیا جائے، کون سے لاڈلے کو دیا جائے، اور جو چوتھی بار کھلونا مانگ رہا ہے لاڈلا، وہ آپ دیکھیں گے کہ اب جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو 23 تاریخ ہے، تو اب سے تقریباً 12-13 دن کے اندر یہ خبر آپ کے سامنے آ جائے گی کہ لاڈلا جو ہے وہ ملک سے جا رہا ہے۔ اور دیکھیے، ہمارے ہاں ملک میں آنا ہو سیاستدانوں کا، ملک سے جانا ہو، اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں نا تو کافی فیکٹرز اس میں کام کرتے ہیں۔ اس میں صحافیوں کا فیکٹر کام کرتا ہے، آپ کو یاد ہے سہیل بڑائی صاحب نے بڑا کام کیا تھا، وہ جیل میں مر گیا، تو دیگر صحافیوں نے بڑا رول پلے کیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان سے بڑا، ان کا ایک کلپ بھی وائرل ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑا کام کیا، میڈیا کو بڑا انوالو کیا گیا، بڑے بڑے صحافی انوالوڈ ہوئے، ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ چینلز انوالوڈ ہوئے، ہاسپٹل آفیشلز انوالوڈ ہوئے، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا، عدالت انوالوڈ ہوئی، عدالت نے گارنٹی مانگی تھی، عمران خان صاحب کی جماعت، عمران خان صاحب جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن مجبور ہوئے، ظاہر شینی مزاری صاحبہ رو پڑیں، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار تھا، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی مجبور ہوئے، اور میاں نواز شریف صاحب چلے گئے۔ جب واپس آنا تھا تو میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں بھی بڑی مشکلات تھی، بھائی کی حکومت تھی، میاں صاحب واپس نہیں آئے، نگراں حکومت آ گئی، میاں صاحب واپس نہیں آئے، عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے تھے، اور جب جیل میں عمران خان صاحب ذرا جم گئے تو پھر میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوئی تھی میاں صاحب کی واپسی، اور پھر میاں صاحب کی واپسی پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پورا نظام دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے، کیا صحافی، کیا عدالت، کیا سسٹم، کیا نگراں حکومت، اپنی جماعت تو ظاہر ہی کام کرے گی، کیا میاں نواز شریف کے نئے حلیف بننے کے خواہش مند لوگ، سبھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے کہ آئیے حضور، آپ کا انتظار تھا، یہ ہو رہا تھا۔ تو ہمارے ہاں آنا جانا دونوں میں بڑی محنت لگتی ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 5-7 دسمبر کے آس پاس کچھ خبر بھی اس سلسلے میں مل جائے گی۔ جا کیوں رہے ہیں ہمارے ایک عدد لاڈلے صاحب؟ اس لیے کہ لاڈلے صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لاڈلے تو ہیں مگر کچھ مشکلات ہیں، یہ مشکلات جو ہیں وہ کھلونا دینے والوں کے درمیان مکمل اتفاق نہ ہونے کی مشکلات ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے
उस सबसे बड़ा स्टेक होल्डर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक जानिब लाडला है, एक जानिब पहली बार चहीता खिलौना मांगने वाला, मनपसंद खिलौना मांगने वाला लाडला है, दूसरी जानिब वो लाडला है जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तान के अवाम, उनका लाडला है। तो उस लाडले को भी तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो समझाएं और उस लाडले के लिए वो अपनी कोशिश करें। तो वो लाडला जो है वो भी एक अदद मुसीबत है। ऐसे ही होता है ना, जब एक लाडला कुछ मांग रहा हो, दो लाडली हों और तीसरा लाडला मेरिट पर हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और वो लोग जो खिलौना देने की सलाहियत रखते हों वो मेरिट पर ना देना चाहते हों तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए सिचुएशन डिफ़िकल्ट तो है। बहरहाल लाडले के हवाले से खबरें आपके सामने आएंगी, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। माफ़ कीजिएगा। तो अब इसमें एक और चीज़ है, ये दोनों लाडलों के दरमियान मुकाबला तो बड़ा सख्त है और जो दूसरा लाडला है वो तो मेरिट पे बिल्कुल ही फारिग है। पहला लाडला भी इस वक्त मेरिट पे लाडला बनता नहीं है, लेकिन दूसरा लाडला बिल्कुल फारिग है। और जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स का, पाकिस्तान के लोगों का लाडला है, वो लाडला जो है वो इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो उसको खिलौना मिलना चाहिए, लेकिन उसको खिलौना मिलने के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। अब उसे उन तमाम रुकावटों को भी उबूर करना है, दूर करना है। यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है, ये जो लाडला है ना, जो पहली बार खिलौना मांग रहा है, इसको अभी खेलने का तजुर्बा भी नहीं है। इस लाडले को छोटे छोटे ढेर सारे खिलौने दे दिए गए हैं कि तुम इनसे खेल जमाओ, रंग जमाओ, खेलने के काबिल हो जाओ। जब खेल हो तो खिलौने से खेलोगे तो तुम्हारे पास खेलने की सलाहियत होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पांव ज़रा अच्छे चल रहे हो, तुम्हें ये खेल खेलना किसी हद तक आ गया, तो इन छोटे छोटे खिलौनों से खेलना सीखो। उसे हर थोड़े दिन के बाद एक खिलौना छोटा सा दे दिया जाता है और उसके पास खिलौने जो है वो बढ़ रहे हैं पहली बार वाले लाडले के पास। तो पहली बार वाला लाडला जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी सिचुएशन बेहतर हो। जो चौथी बार वाला लाडला है वो अपनी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते में भी मुश्किलात हैं। तो ये वाले हालात हैं। सॉरी। अब इन हालात में जो चौथी बार वाला लाडला है उसका एक चहीता है, और वो चहीता जो है वो काफ़ी कुछ कर सकता है। ये जो खेल आगे ले जाने की पहली बार वाले लाडले के लिए तैयारी है ना, कि तुम खेलना सीख जाओ, तो खेल आगे ले जाने की तैयारी है। अब खेल आगे ले जाने की तैयारी में चौथी बार वाले लाडले को, उसके चहीते को ये कहा जा रहा है कि तुम खेल खिलाने के जिम्मेदार हो, और तुम जो खेल खिलाने के जिम्मेदार हो, तुम अगर खेल ना खिलाओ तो फिर क्या होगा? तो फिर एक नई सिचुएशन होगी कि अब खेल कैसे खेला जाएगा, खेल खिलाएगा कौन? तो अगर तुम ना हो तो क्या होगा? जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं रहेंगे, हम नहीं। वो वाली बात है ना, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा, तुमसे कम नहीं। तो उसको कहा जा रहा है कि तुम इसके चहीते हो, इसके करीबी लोगों के चहीते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ना रहो? तो ये हमारे सामने आ सकता है दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, और एक बड़ी खबर की सूरत में। तो फिर आपको ये तमाम बातें मेरी याद आ रही होंगी। तो दिलचस्प खेल है, आपकी समझ में आया होगा किसी हद तक जो होने जा रहा है। देखते हैं बनता क्या है। साथ ही एक वीडियो है आखिर में जिसकी मुझे आपसे बात करनी है, मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये जो मरी के रास्ते हैं इन पर गाड़ी चला रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी हुई हैं, ड्राइविंग सीट पर मियां नवाज शरीफ साहब हैं, और मियां साहब अपनी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बता रहे हैं, बेगम कुलसूम नवाज को याद करते हुए, कि वो और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा इस बरस में यहाँ आते थे, इस बरस में यहाँ आते थे, ये बाड़ियाँ का इलाका है, काली मिट्टी का इलाका है, ये जगह ये है, ये ऐसे है, इतनी वॉक करते थे, चढ़ाई चढ़ते थे, तेज़ी से चढ़ते थे, पैदल आते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ये तमाम बातें बता रहे हैं अपनी अहलिया के साथ इन रस्तों पर गुजरा हुआ खूबसूरत सफ़र और ख़ूबसूरत यादें ताज़ा कर रहे हैं मियां साहब। लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और काबिल तारीफ़ वीडियो है। एक बाप अपनी बेटी को, अपनी अहलिया को याद करते हुए काफ़ी कुछ बता रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ चहीते, कुछ पालतू किस्म के लोग जो हैं, वो ये तारीफ़ें करते हुए न जाने कहाँ चले गए। वो ये कह रहे हैं कि देखो नवाज शरीफ इस वीडियो में क्या बातें कर रहा है, अपनी अहलिया को कितनी मोहब्बत से याद कर रहा है,
نواز شریف کتنا اچھا آدمی ہے، اور اس کو دیکھو خاور فرید مانیکا کو، اپنی اہلیہ جو اس کے نکاح میں رہی کم و بیش 30 برس، اس کو وہ کس گھٹیا انداز میں یاد کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا۔ دیکھو یہ ہے دونوں جماعتوں کا فرق۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتوں کا فرق کہاں سے آ گیا؟ خاور فرید مانیکا نے پاکستان تحریک انصاف کب جوائن کر لی، اور یہ جس گھٹیا پن کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس گھٹیا پن پہ تو خاور فرید مانیکا پورا اترا ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیو شاہزیب خانزادہ بھی اس پہ پورے اترے۔ اور اگر آپ کو میاں نواز شریف کی اخلاقیات کو یاد کرنا ہے تو پھر یاد کریں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جعلی برہنہ تصاویر، فحش تصاویر میاں نواز شریف صاحب نے ہی لاہور کی فضا پر برسائی تھی آسمان سے ہزاروں کی تعداد میں۔ تو وہ اخلاقیات تھیں، وہ تہذیب تھی، تمدن تھا، بڑوں کا سکھایا ہوا درس تھا، تربیت تھی، تعلیم تھی، کیا تھا وہ جو آج میاں نواز شریف صاحب کو آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے نتیجے میں اخلاقیات کے معیار پہ، رتبے پہ یہاں بٹھا رہے، اس میاں نواز شریف صاحب کو اس عمل کے نتیجے میں آپ کہاں بٹھائیں گے؟ وہ جو ان کے صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی بھی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ مریم نواز شریف صاحبہ جلسے میں سٹیج پہ کھڑی ہو کر ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک ماں ہوتے ہوئے، ڈھیروں نوجوانوں کے سامنے بات کرتے ہوئے کہتی ہے سب کو اس نے یوتھیا سمجھا ہوا ہے۔ کیا ان کو اندازہ ہے کہ لفظ یوتھیا کہاں سے نکلا ہے؟ کس چیز کا بگاڑ ہے لفظ یوتھیا؟ کیا ان کو اندازہ ہے؟ وہی مریم نواز شریف صاحبہ سوشل میڈیا پر کسی جذباتی صارف کی جانب سے تصویر ٹویٹ کی جاتی ہے کسی جج کی، اور لکھا ہوتا ہے عمرانڈو جج، اور وہ اس کو ری ٹویٹ کر دیتی ہیں۔ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو اندازہ ہے کہ عمرانڈو لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کس لفظ کا بگاڑ ہے؟ تو یہ جو ہم تعریفیں کر دیتے نا بغیر سوچے سمجھے، نہ جانے کہاں بٹھا دیتے ہیں، یہ ہم زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی شخص کی کوئی تازہ چیز ہے تو اس تازہ چیز پر بات کر لیجئے، مگر اس کے نتیجے میں اس شخص کو کسی اعلیٰ ترین مرتبے پر بٹھانا، تمام چیزیں بھلا کر، نامناسب بات ہے۔ دیکھیے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ گائے کے گوبر کو گاجر کا حلوہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔